بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولو پاکستان میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ اس ولاگ کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ ہوا کیا ہے، جو الیکشن کی صورتحال ہے اس کا جو رزلٹ ہے، نیٹ بند کیا گیا، نیٹ کب آن کیا گیا، یہ پوری ڈیٹیل جو ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے دھاندلی کی ہے، ہم آپ کو پروف کے ساتھ دھاندلی کیسے ہوئی ہے، کہاں کہاں پہ ہوئی ہے، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ جو لوگ کل رات کو جیت چکے تھے، پی ٹی آئی کے خاص طور پہ امیدوار جو کل رات کو جیت چکے تھے لیکن اب جو رزلٹ ہے وہ چینج کر کے ان کو ہرا دیا گیا ہے، تو ان کے پاس جو ان کا فارم 45 ہے اس کو محفوظ کر لیں، اور ہو سکے تو خود بھی محفوظ رہیں، کیونکہ یہ جو فارم 45 ہے کل کو انشاءاللہ یہ فارم آپ کو عدالت کے تھرو آپ کی سیٹ واپس دلوائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، کیسے ہوا ہے۔ تو جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوا ہے تو بڑے بڑے جو برج تھے وہ الٹ گئے۔ شریف فیملی جو کہ اپنی وننگ سپیچ جو تھی وہ تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی، ان کو اس بات کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے زیادہ لوگ عمران خان کی آواز کے اوپر نکل آئیں گے۔ وہ بالکل اس بات کو تسلیم کرنے سے آ رہی تھے، لیکن عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا، ان کا بیانیہ تھا ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ تو نوجوان قیادت نے اس کو اپنایا، اس کو سمجھا، اور کل ووٹ کے تھرو انہوں نے اپنا غصہ نکالا۔ اور کل رات 12 بجے تک جو پی ٹی آئی تھی وہ 135 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ سب سے آگے لیڈ کر رہی تھی۔ گراف کے اندر پی ٹی آئی سب سے اوپر تھی، 135 سیٹوں کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی لیڈ کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ ماحول ہوا ہے تو الیکشن کمیشن جو تھے سکندر حیات، وہ بنا بتائے اپنے دفتر سے چلے گئے، اور فوری طور پہ تمام میڈیا چینلز کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اب نتائج نہیں دکھائیں گے۔ تو مسلسل 5 سے 6 گھنٹے تک نتائج روک دیے گئے، اور اسلام آباد کے اندر ایک میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں آصف علی زرداری، شہباز شریف اور کمپنی کے بہت سے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے انہوں نے یہ میٹنگ کی ہے، کیونکہ شریف فیملی کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں سادہ اکثریت دلائی جائے اور ہم وفاق میں اپنی حکومت بنائیں، اسی طرح سے ہم پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن کمپنی کا کہنا یہ تھا کہ آپ جو ہے پی پی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں۔ تب جب یہ میٹنگ ہوئی ہے تو نون لیگ اور شہباز شریف جو فیملی ہے، اس کے آگے یہی سوال رکھا گیا کہ آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ پی پی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں، یا پھر آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو تسلیم کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنی موت کو دعوت دینا۔ عمران خان صاحب ان کے لیے یہ بوتل میں بند ایک جن کی طرح ہے، جو باہر آ گئے ان لوگوں کو کچا چبا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے آپشن 1 کو تسلیم کیا اور پی پی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا، اور دھاندلی کا جو پروسیس تھا وہ شروع ہوا۔ ہم آپ کو وہ پوری ویڈیوز پروف کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے کس کس حلقے میں دھاندلی کی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں، یہ ایک حلقہ تھا جہاں سے چودھری پرویز الہی کی اہلیہ جو ہے وہ 1 لاکھ ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ جیت رہی تھی۔ یہ ان کے مطابق چودھری سالک حسین تھے جو کہ 1 لاکھ ووٹ کی لیڈ جو ہے نا اس سے وہ ہار رہے تھے، اور چودھری پرویز الہی کی اہلیہ جیت رہی تھی۔ الیکشنز کو رزلٹ کو سٹاپ کیا گیا اور اب وہ جیت چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے میجر طاہر صدیق جو ہے نا وہ جیت چکے تھے، ان کو بھی ہرا دیا گیا۔ یہاں پہ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ 2013 میں عمران خان صاحب نے صرف 4 سیٹیں کھولنے کا کہا تھا، اور یہ اتنا بڑا جو وہ ڈرامہ جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا۔ اب تو بات 40 سیٹوں کی ہے، تو اب یہ دیکھیں عمران خان صاحب کیا کریں گے۔ عمران خان صاحب ان کو پوری فلم دکھائیں گے۔ اب سب سے بڑی جو سیٹ نواز شریف اور یاسمین راشد کی تھی، اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ولاگ کرتے ہیں۔ ان کے آروں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ہم آپ کو اگلے پارٹ میں دکھاتے ہیں۔ لیکن ابھی تک اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ عامر مغل جو ہیں وہ جیت چکے تھے، ان کو ہرا دیا گیا ہے۔
یہاں پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے۔ یہ کہانی ہے مہر بانو قریشی کی۔ ان کے حلقے میں جو گیم ڈالی گئی ہے اس کا حوالہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جناب مہر بانو قریشی جو ہیں ان کے حلقے میں ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 2,54,000، اور نواز شریف کے حلقے میں 2,94,000۔ لیکن یہاں جو مہر بانو کو ووٹ ڈلے ہیں اس میں سے 16,555 ووٹ جو ہیں وہ خراب نکلے ہیں، ان کو خراب کر دیا گیا ہے، اور نواز شریف کے حلقے سے صرف 2,94,000 میں سے صرف 650 ووٹ خراب ہوئے ہیں۔ اب سین یہ ہے کہ یہاں پہ جو ووٹ خراب کیے گئے ہیں یہ ووٹ خراب کیے گئے ہیں سید علی موسیٰ گیلانی ہیں پی پی کے امیدوار، ان کو جتانے کے لیے۔ جو سید علی موسیٰ گیلانی ہیں یہ جیتے ہیں مہر بانو سے صرف 9,000 ووٹ کی لیڈ لے کے۔ یہاں پہ آپ بات سمجھ جائیں گے کہ 16,555 ووٹ خراب ہوئے ہیں اور 9,000 کی لیڈ سے بندہ جیت گیا ہے۔ اسی کے ساتھ نور عالم خان ہیں، ان کو جتا دیا گیا ہے۔ مہر شرافت قصوری جو ہے یہ مریم نواز سے جیت رہے تھے، ان کو ہرا کے مریم نواز صاحبہ کو جتا دیا گیا ہے۔ ایاز امیر، ان کا سب کو پتا تھا کہ یہ اپنی سیٹ نکال لیں گے، لیکن دھاندلی کی گئی ہے، ان کو بھی ہرا دیا گیا ہے۔ راجہ بشارت جو ہیں یہ 50,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہا تھا۔ راجہ بشارت 50,000 ووٹ کی لیڈ سے جیت رہا تھا، اس کو بھی ہرا دیا گیا ہے۔ زرتاج گل کو ہرا دیا گیا ہے۔ اور ایک ایسا حلقہ جو زینت بنا ہوا تھا میڈیا کی، ریحانہ ڈار تھی خواجہ آصف کے مد مقابل۔ رات تک ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ جیت رہی تھی، لیکن اب ان کو بھی ہرا دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ اب ہم آپ کو کچھ ثبوت ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ ان کو کیسے ہرا دیا گیا ہے، یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ فارم ہیں 45 اور 47۔ سب سے پہلے آپ یہ بات آپ کو لازمی سمجھنا ہوگی کہ فارم 45 اور 47 میں فرق کیا ہوتا ہے۔ فارم 45 ایک پولنگ سٹیشن جو ہے وہاں سے نکلتا ہے، اور جب سارے فارم 45 کا رزلٹ ایک فارم پہ آ جاتا ہے تو وہ فارم 47 ہوتا ہے، اور فارم 47 کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ حتمی رزلٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک فارم 47 موجود ہے جس کے اوپر کچھ امیدواروں کو ووٹ ڈلے ہیں، وہ ووٹ بہت کم ہیں، 1 2 4 5 ووٹ ہیں، لیکن آپ نے بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ یہ جناب آغا اقبال احمد خان ہیں، ان کو 4 ووٹ ڈلے ہیں فارم 45 کے اوپر، اس کے اوپر ان کے آفیسر کے دستخط بھی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم کنورٹ ہوئے ہیں فارم 47 کے اوپر تو یہاں ان کو ووٹ 0 ہے۔ تو جناب ان کے اپنے ووٹ جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک حلقے میں سے آپ کے گھر میں سے تو آپ کو ووٹ مل رہا ہے، لیکن جب اوور آل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کا وہ جو ووٹ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز اور غلطیاں ہیں جو ان کے گربان کو پکڑیں گی۔ یہ جو حکومت بنانے جا رہے ہیں یہ عدالت میں ٹک نہیں پائے گی۔ اتنا بڑا غزالت کا جو ڈھیر ہے نا، یہ میاں صاحب کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اگر تھوڑی سی بھی غیرت اور انصاف ہوا ججز میں، عدالت میں، تو یہ جو بھی دھاندلی کی جا رہی ہے یہ 2-4 دنوں میں ختم ہو جائے گی، اور یہ جو حکومت بنائی جا رہی ہے یہ کسی بھی کام نہیں آئے گی، یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ میاں رضوان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔